چند وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو بھی عطا فرمائی گئیں، وہی شان صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائی گئیں۔ اہل بیت کی طرف جب ان کی نسبت ہوتی ہے تو ہر بندے کو پتہ ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہی بات اگر صحابہ کرام کے لحاظ سے بیان کی جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو آج ہم نے سنی ہے، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں تطہیر عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ سارے بولیں کیا عطا فرمائے؟ تطہیر۔ تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاکی عطا فرمائے، تمہیں تطہیر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ بالکل یہی الفاظ اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں بولے۔ غزوہ بدر کا جب مارکا تھا، اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس پانی کے ذریعے اے نبی کے صحابہ اللہ تمہیں تطہیر عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ تطہیر عطا فرما دے۔ وہی لفظ، وہی تطہیر کا لفظ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں ہے، وہی تطہیر کا لفظ اہل بیت کے بارے میں قرآن میں ہے، لیکن آپ مولویوں سے یہ تو سنتے ہیں کہ اللہ نے تطہیر عطا فرمائی، پاکی عطا فرمائی اہل بیت کو۔ یہی لفظ صحابہ کے بارے میں بولا گیا، یہ بھی تو قرآن کا حصہ تھا۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی کو یہ لگے، کوئی آج کا جو موضوع ہوگا اس میں ساری باتیں یہ ہوگی کہ یہ شان سرکار نے اہل بیت کو عطا فرمائی تو پھر صحابہ کو بھی دی، اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی تو صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ لو جی اے تے نعوذ باللہ اہل بیت دی نعوذ باللہ کوئی شان کٹانے والی گل ہے کہ اے شان تے اہل بیت دی سی صحابہ وچ کتھوں آ گئی، انہیں صحابہ دی بیان کر چھڑی ہے، اے تے نعوذ باللہ انہاں دی شان چ کمی کرنے والی گل ہے۔ پہلی گل ہے کہ اہل بیت پاک دی شان چ کوئی بندہ کمی کر سکدا نہیں۔ جدا مٹھا تسی بولے من تے کچھ ہور ہی شک پیندا پیا، بولو کمی کر سکدا نہیں، کمی کر سکدا نہیں۔ ایک گل تے ہے کوئی بندہ کمی نہیں کر سکتا۔ دوجی گل ہے کہ اگر ایک وصف کسی اور بندے وچ بھی ہوئے تو پھر کسی اور وچ بھی کہہ دیتا جائے تو اے تانوں لگدا ہے کہ پہلے بندے دی شان چ نعوذ باللہ کمی ہو گئی ہے، تو مینوں دسو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی بن کے آئے نے۔ کی بن کے آئے نے؟ نبی بن کے آئے نے۔ تو آپ علیہ السلام تو پہلا بھی دنیا چ نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش دا لفظ بول دیو نا سارے، ہن دسو کہ 1,24,000 کم و بیش جنے نبی آئے وہ بھی سارے کی بن کے آئے؟ تے ساڑھے نبی پاک کی بن کے آئے؟ پھر کوئی بندہ آکھے دا کہ سرکار دی شان چ کمی ہو گئی، وہ بھی سارے نبی سن، تے سرکار بھی تسی نبی آکھ چھڑیا، لہذا جے سرکار نو نبی مننا تے پچھلیاں دا انکار کرو، یا پھر سرکار نو نبی نہ آکھو، نبی تو اوتاں لے کے جاؤ۔ ایسے ساڈا عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ ہے یہ کہ سرکار نہ رب نے نہ رب دے بیٹے نے، سرکار اللہ دے بندے نے تے نبی بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک وصف کسی دوسرے کو مل جائے تو پہلے کا اس میں انکار بولیں نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ نہیں سوچ کے باتیں آج کی سننے کے شاید اہل بیت کی شان میں کوئی نعوذ باللہ کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی اہل بیت کی وہ شان ہے، ہم دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہی شان اگر کسی اور کو عطا فرمائی گئی ہو تو پھر اس شان کو بھی ماننا چاہیے کہ نہیں؟ بولے ماننا چاہیے۔ ایک اس سے اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مقام پر، بلکہ مواخات مدینہ کے مقام پر، وہ خیبر والی بات بعد میں کرتا ہوں، جب مکہ اور مدینہ کے جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ مدینہ دونوں شہروں کے جو مسلمان تھے ان کو سرکار نے بھائی بھائی بنایا نا، تو مولا علی پاک پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وخا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو۔ کہتے ہیں علی باج یعنی علی تو علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ویر ہی نہیں دنیا سے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، مولا علی کو ہم نبی پاک کا بھائی مانتے ہیں اور اس میں کوئی انکار والی بات بولیں نہیں ہے، لیکن اس سے آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو بھی کب کب اور کیسے کیسے اپنا بھائی
ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں عمرہ کرنے چلا جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے بھائی، جا کے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ سرکار نے عمر پاک نوں بھرا آکھیا تے کیا حضرت علی پاک دا بھرا ہونے دا انکار ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی بھرا نے تے بھی بھرا نے۔ پھر مولا علی پاک دے اپنے بھرا حضرت جعفر، حضرت عقیل، اے دوویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی طرح ہی رشتہ دار لگتے ہیں جویں حضرت علی لگتے ہیں، اسی طرح چاچے دے پتر لگتے ہیں جویں حضرت علی لگتے ہیں۔ تے بندہ آکھے علی تو پاک تو علاوہ سرکار دا بھرا ہی کوئی نہیں، تے پھر بندہ غلط کر رہا ہے۔ اگے چلو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر پاک نوں بھی اپنا بھرا آکھیا، دیگر صحابہ نوں آکھیا۔ طبا نام دا ایک بادشاہ سی، میں کدی میلاد دے مہینے وچ کدی وہ پورا واقعہ تھانوں سنادا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام تو 1000 سال پہلا دنیا میں آیا اور چلا گیا۔ اس بندے نے وہ گھر بنایا جہدے گھر دے وچ حضرت ابو ایوب انصاری رہندے سن، تے نبی پاک علیہ السلام آئے تے آپ اس گھر دے وچ گئے، اور طبا نام دا وہ بندہ سرکار دے نال محبت کردا سی۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک خط انہیں لکھیا، اور نسل در نسل چلدا چلدا سرکار تک پہنچا۔ پورا واقعہ سنانے دا ٹائم نہیں، موضوع بدل جائے گا، میں انشاءاللہ پھر وہ عرض کراں گا۔ او دا خط جب سرکار علیہ السلام دے کول پہنچیا نا، تے آپ نے فرمایا میرے بھرا طبا دا خط آیا ہے، سرکار علیہ السلام تو 1000 سال پہلا وہ بندہ دنیا تو آ کے چلا بھی گیا ہے، میرے آقا نے پھر بھی اپنا بھائی آ کے بلایا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام دے وچوں بھی لوکاں نوں بھائی آکھیا، او دی میں مثال دے دیتی۔ سرکار نے اپنی ولادت تو پہلا جڑے دنیا تے آپ دے عاشق گزرے انہاں نے بھی اپنا بھائی آکھیا، او دی بھی مثال دے دیتی۔ تے اگلی گل جڑی مثال دین لگا، جے تے تساں ایڈا مٹھا سبحان اللہ آکھیا تے پھر میرا خیال ہے تقریر چھڑ دینی چاہیے۔ یہ الصواعق المحرقہ میرے پاس موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کاش میں اپنے بھائیوں سے مل جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں نا، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب میرے سامنے موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے وہ میرے بھائی ہوں گے جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، پھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ پتہ چلا قیامت تک آنے والا تیرے میرے جیسا ناپاک اور گنہگار بندہ بھی سرکار نے اسے اپنا بھائی کہہ کے بلایا ہے۔ تو پھر بھی کوئی بندہ آکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا علی پاک تو علاوہ ویر ہی کو نہیں۔ میں کہا علی پاک بے شک سرکار دے ویر نے، اسی نعوذ باللہ انکار نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں اپنا بھرا بنایا، اسی سرکار دے ہر ویر کو سلام کرنے ہیں۔ اچھا اگے چلو جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام وچوں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال گل کیتی جاندی ہے کہ وہ شیر خدا نے۔ کیوں جی گل ہے؟ اور کدی کسی صحابی نال لفظ سنیا تسی فلانا صحابی شیر خدا؟ نہیں نہ سنیا۔ ایک کتاب میرے سامنے پئی ہے، بلکہ یہ کتاب علامہ نعمان صاحب کو موجود ہے، بعد تسی اودے وچ ویکھ سکدے ہو، ایتھوں ویکھنا چاہو وچ ویکھ سکدے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی قسم جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میں ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسماناں اُتے لکھیا ہے حمزہ ابن عبد المطلب میرا چچا، حمزہ ابن عبد المطلب میرا چچا، حمزہ ابن عبد المطلب کدی گل ہو رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ دی کدی گل ہو رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ دی سرکار فرماندے نے اللہ دی قسم میں ویکھیا اللہ نے آسماناں تے لکھے ہے حمزہ ابن عبد المطلب کی ہے اسد اللہ و اسد رسولہ۔ سرکار فرماندے نے میں ویکھیا کہ اللہ نے لکھے ہے امیر حمزہ بن عبد المطلب اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ اور بخاری شریف ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سارے صحابہ کرام نو شیر خدا آکھیا گیا۔ میں کہا تو سارے نو نہیں ماندا، کم از کم حضرت امیر حمزہ نہیں مان جا، انہوں نے تے مان جا نا جدا سرکار نے قسم چک کے آکھیا کہ میں آسماناں تے لکھیا ویکھیا ہے۔ پر اپنی ایمانداری نال دسو اج تک تسی سنیا سی کہ امیر حمزہ شیر خدا نے؟ بولو ہاں ذرا، نہیں سی سنیا۔ مطلب ہویا گل کرنے دا کہ صحابہ کرام نو بھی اگر وہ شاناں ملیاں ہون جڑیاں اہل بیت نو لبیاں نے، پنجابی سی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بور تو نہیں ہو رہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں شانہ اپنے اہل بیت نو عطا فرمائیاں، اگر وہی شانہ صحابہ کرام نو بھی لب جان تو بندہ صحابہ دا ذکر ہی نہ کرے کہ شان انہوں نے بھی لبی۔ پورا محرم الحرام گزر گیا، سفر شروع ہو گیا، میں محرم الحرام دے وچ جدوں آیا تے میں اہل بیت دی شان بیان کیتی جی گل ہے جی۔ میں نہیں ادو آخیا کہ نہیں جی میں ہونا اس طرح کراں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا ذکر ہی نہ کراں، میں ذکر کیتا ہی اہل بیت پاک دا ہے، لیکن اہل بیت کرام دیاں شاناں سنو، ضرور سنو، بیان کرو۔ انہاں دیاں شاناں دی انتہا کوئی نہیں، پر بھائی جی وہی شان کسی صحابی نو بھی لب جائے تو دا نام پھر لینا چاہیے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ ساڈا محبت دا معیار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اہل بیت پاک نال اگر محبت کرنے ہاں تو سرکار دی وجہ تو کرنے ہاں، کدی وجہ تو؟ سرکار علیہ السلام دی وجہ تو۔ اگر وہ سرکار دے اہل بیت نہ ہوندے تے پھر میرے کو کتاب باقاعدہ دے وچ بزرگاں نے لکھے المسنات دے وچ کہ اگر ایک بندہ مولا علی پاک دے نال اس وجہ تو محبت کردا نا کہ وہ دلیر بڑے سن، بہادر بڑے سن، اونوں اس محبت دا قیامت والے دیہڑے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ محبت دا تاں ہی فائدہ ہونا ہے جے محبت مدینے والی گلی چ لنگ کے مولا علی تک جائے۔ پہلا محبت سرکار نال کرنی، پھر سرکار دی وجہ تو محبت کرنی کہ میں مولا علی نال اس وجہ تو محبت کرنا کہ وہ میرے نبی دے پرا لگدے سن، میرے نبی دے داماد لگدے سن، میرے نبی دے چوتھے خلیفہ لگدے سن۔ اس تو بعد جڑیاں دوجیاں خوبیاں نے بہادری، شجاعت، دلیری، ساریاں چیزاں وہ بے شک سر متھے تھے، لیکن اگر وہ چیزاں محبت دا معیار بن جان کہ میں اس وجہ تو محبت کرنا کہ دلیر بڑے سن، تو پھر پیچھے سرکار دی ذات تو کوئی نہ رہ گئی نا۔ اس وجہ تو محبت قابل قبول ادو ہی جدوں پہلا محبت مدینے والی گلی وچ جائے گی، پھر اگلے بندے تک جائے گی۔ اچھا جی، مولا علی پاک دی بہادری دی، آپ دی جرت دی، آپ دی شجاعت دی گل ہو رہی سی، میں بالکل او دا الحمدللہ اعتراف کرنا۔ مولا علی پاک دا پورا ایک واقعہ خیبر دے حوالے نال میں شاعری دے وچ کدی کدی سنانا ہونا، تسی صاحب من کنت مولا علی علی وچ الحمدللہ سنانا ہونا میں، لیکن اس وقت جڑی گل موضوع دی ہو رہی ہے توجہ فرمایو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر دے مقام ہوتے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جھنڈا عطا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو جھنڈا عطا فرمایا، لہذا دا مطلب ہے اسی کہ سرکار نے دسیا کہ میرے تو بعد پہلا خلیفہ علی ہوئے دا۔ ایک کسی اور طبقے دی گل ہو رہی، سنیاں دی گل نہیں ہو رہی۔ میں کیا غزوہ خیبر جڑی ہے اسلام دی پہلی جنگ بھی نہیں، دوجی بھی نہیں، تیجی بھی نہیں، چوتھی بھی نہیں، پنجویں بھی نہیں، ہے تو بالکل آخری جنگاں دے وچ جا کے دا شمار ہوندا ہے۔ غزوہ خیبر سرکار دیاں آخری جنگاں وچ آوندی، پہلیاں جنگاں میں سرکار نے جھنڈا کیوں دیتا؟ پھر وہ بھی سارے بندے ڈھونڈو، پھر ہر ایک نو پہلا خلیفہ بنائی جاؤ، پھر تہاڈے پہلے کو 10-15 بن جانے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنوں جھنڈا عطا فرمایا، ذرا توجہ فرمایا جی۔ المسند میرے پاس موجود ہے، آپ بعد میں دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر الکبریٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بندوں کو جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ ایک جھنڈا مولا علی کے پاس تھا، ایک جھنڈا اس صحابی کے پاس تھا جس کی شکل سرکار سے اتنی ملتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر، کہ جب احد کے میدان میں آپ شہید ہو گئے نا تو کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اتنی شکل ان کی ملتی تھی مصعب بن عمیر کی، صحابی رسول کی سرکار کے ساتھ اتنی شکل ملتی تھی۔ غزوہ بدر کے میدان میں جھنڈے کتنے تھے؟ کتنے جھنڈے تھے؟ ایک جھنڈا مولا علی کے پاس، دوسرا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس۔ اور اس سے آگے چلیں، اسی طریقے سے ایک اور جنگ کے اندر، غزوہ موتا کے اندر مختلف صحابہ کرام کو جھنڈے عطا فرمائے گئے۔ پہلے جھنڈا حضرت زید نے پکڑا، شہید ہو گئے، حضرت جعفر نے پکڑا، شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا، شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ انہوں نے جھنڈا پکڑا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر غزوہ تبوک کے اندر مولا علی پاک گئے ہی نہیں جنگ میں، سرکار نے انہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ غزوہ تبوک میں مولا علی شامل، بولیں مولا علی شامل نہیں تھے، منع بھی سرکار نے کیا تھا کہ آپ مدینے میں رہیں۔ غزوہ تبوک میں جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں جھنڈا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک روایت میں عمار ابن یاسر کے ہاتھ میں تھا۔ انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر کی جب جنگ ہوئی اس میں جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ مگر 10-15 صحابہ بن گئے نے، انہیں سارے پہلے خلیفہ بن جان دے، پہلے چوکھے ہوندے نے کہ پہلا ایک ہوندا ہے، بولو ہاں ذرا
پہلا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ مولا علی پاک کو جھنڈا خیبر میں عطا ہوا، ہم سر ماتھے پہ اس بات کو انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں صرف یہی آپ نے سنا کہ غزوہ خیبر میں مولا علی کو جھنڈا ملا، پہلی جنگ غزوہ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس میں جھنڈا کس کس کو عطا ہوا؟ اے بندیاں نو پتہ بولو نہیں، کیوں والا؟ کیونکہ دوجے طبقے نے تے ایس غزوہ خیبر دا بار بار ذکر تاں کرنا ہوندا ہے کہ انہاں دا اے خیال ہے کہ غزوہ خیبر دے وچ سرکار نے جدو جھنڈا عطا فرمایا تے سرکار نے اس واسطے عطا فرمایا کہ میں جھنڈا دتا ہے، دا مطلب میرے تو بعد خلیفہ تو ہوویں دا۔ تے میں آکھیا جے سرکار نے آخری جنگاں دے وچ ایک جنگ اوتھے جا کے اس وجہ تو جھنڈا عطا فرمایا کہ میرے تو بعد خلیفہ تو ہوویں دا، تے پھر جنوں پہلی جنگ وچ عطا فرمایا پھر اتنے بھی پہلا خلیفہ بنا لو، لہٰذا اے استدلال بالکل غلط ہے۔ ساڈا اہل سنت دا نظریہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اے جزوی فضیلتاں سن، کدی جھنڈا کسے نو دتا، کدی جھنڈا کسے نو دتا، بلکہ جدو سرکار علیہ السلام اپنے ظاہری طور تے دنیا تو جا رہے سن، ادو سرکار نے ایک لشکر تیار کیتا حضرت اسامہ بن زید دا، تے کیا کہ لشکر دا قائد حضرت اسامہ بن زید ہوندے، قیادت انہاں دے کول ہوے دی۔ ہوں دسو اسامہ بن زید تے اکابر صحابہ وچ شامل ہی نہیں سن، حضرت بکر صدیق عمر سنت اتنے، حضرت عمر اتنے، حضرت عثمان اتنے، حضرت علی اتنے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے، انہیں صحابہ کرام عمرہ شو اتنے، یہ اگلی پیڑھی سی، یہ 17 سال کے بندے سن۔ تو کیا انہیں دا مطلب ہے کہ سرکار نے جان لگے جھنڈا دے کے آخیا کہ میرے تو بعد خلیفہ اسامہ بن زید ہوئے دا؟ یہ مطلب بولو نہیں۔ اہل سنت دا نظریہ ہے کہ سرکار نے جدے جدے تے چاہیا کرم فرمایا، جنوں جنوں چاہیا، جدوں جدوں چاہیا جھنڈا عطا فرمایا، جنوں جنوں جدوں جدوں لگا اسی سارے دیاں شاناں نوں منڈے آ۔ اچھا بات میں کرنے لگا تھا جرأت و بہادری کی کہ مولا علی پاک نے مرحب کو مارا تھا خیبر کے میدان میں، پتہ ہے سب کو؟ بولو تو صحیح، سب کو پتہ ہے نا؟ اور مرحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 بندے سے جنگ لڑ لیتا تھا، اس کو مولا علی نے مارا تھا۔ اچھا جی، مرحب دا ایک سکا پر آزی دا ناسی یاسر، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یاسر بھائی تھا مرحب کا، اس کو مارا صحابی رسول نے جن کا نام تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ کدی تساں ذکر سنیا کہ مرحب دے بھرا نوں کنے ماریا؟ اچھا جے تانوں اے لگدا ہوئے کہ مرحب چوکھا طاقتور سی تاں او دا نام مولا علی پاک دا ذکر کیتا جاندا کہ آپ نے مرحب نوں ماریا، تے یا مینوں اے دسو کہ مرحب دا جے سکا بھرا ہوئے یاسر تے جے او 1000 نوں مار لیندا سی تے کم از کم کو 500 تے بھی مار لیندا ہونا نا، آخر اسی اماں ابے دا پتر سی۔ این تے نہیں ہوندا کہ ایک اماں ابا دا ایک پتر جڑا بڑا چنگا ترنٹ پہلوان ہوئے تے دوجا دوں دے نال بھی مقابلہ نہ کر سکدا ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام نے مرحب دے بھرا نوں ماریا، یہ مطلب یہ ہویا مولا علی پاک دی جرأت و بہادری نو لکھاں سلام ہون، لیکن میرے نبی دے بڑے صحابہ نو اللہ نے عظیم جرأت و بہادری عطا فرمائی سی۔ اگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مستدرک للحاکم دے وچ روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ لشکر دے وچ جنگ ہو رہی ہوئے نا، کی ہو رہی ہوئے؟ سارے بولو کی ہو رہی ہوئے؟ جنگ ہو رہی ہوئے نا، تے میرا ابو طلحہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ سرکار نے میرا ابو طلحہ ایک واری گرجدار آواز وچ بول چھڑے نا تے اینا روب بن جاندا ہے جویں 1000 بندہ گرجدار آواز سے بول رہے ہیں۔ ایک بندہ نا کی سی حضرت ابو طلحہ، جرأت یعنی بہادری یعنی کہ سرکار نے فرمایا میرا ابو طلحہ ایک واری گرجدار آواز وچ بولے تے کافر انج ڈر جاندے نے جویں 1000 بندہ بولے ہے۔ اے گل پہلا سنی ہے جی؟ بولو نہیں سی سنی۔ یہ مطلب ہے ہویا کہ سرکار نے بے شک اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بے شک مولا علی نو کمال جرأت، کمال بہادری، بڑی طاقت عطا فرمائی، اسی لکھاں سلام پیش کرنے ہیں۔ لیکن یار اے گل تے نہ کرو کہ 1.5 لاکھ صحابہ جو صرف کلی اکو طاقت بس مولا علی نو لبھی اور کسی نو لبھی نہ۔ روایت وچ آوندا ہے حضرت زبیر بن عوام جنہاں دی میں گل کر رہا سی، جنہاں مرحب دے بھرا یاسر نو جنہاں نے ماریا سی نا غزوہ خیبر دے وچ، آپ دے بارے وچ آوندا ہے حضرت زبیر بن عوام جنگ لڑ رہے نے، نبی پاک علیہ السلام نال کھلوتے نے، جنگ لڑدیاں لڑدیاں سرکار نے سامنے ایک بندہ ویکھیا، انہیں سر تو لگ کے پیراں تک سارا جسم لوہے دا لباس پہنے ہیں، صرف وہ دیاں اکھاں ننگیاں نے تے یا ساہ لینے واسطے تھوڑی جی انہیں جگہ نک دی ننگی رکھی ہے، پورا جسم لوہے وچ او دا جناب پہ کے تے جڑا بندہ نیڑے جاندا ہے انہوں مار چھڑدا ہے۔ سرکار نے زبیر بن عوام نو فرمایا اے دی ذرا تو خبر لے
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਇਆ पूरे लश्कर जो जे सरकार ने एक बंदे नूं फरमाया है तो फिर बंदा ते कोई बड़ा वड्डा जना होना है ना। तब क्या आखो सुभान अल्लाह। ओ यार अगले बंदे ने पूरा जिस्म लोहे का लिबास पाए है तो बंदूक तो उदों आती नहीं सी कि गोली मार लैनी, मारना भी तलवार नाले, मारना भी नेजे नाले, मारना भी तीर नाले, तो मारने तो लोहे नूं लग के थले डिग पैना। तो सरकार ने सारे नूं छड़ के एक बंदे नूं फरमाया तू इहनूं मार। वो बंदा फिर कोई आम बंदा तो नहीं होना ना, वो बंदा सरकार की फूफी का पुत्र जुबैर बिन अवाम साहबी रसूल। सरकार ने फरमाया इहनूं जरा तू मारे भी, जरा तू खबर लै। मतलब ऐसी कि सारे जंग लड़ रहे हैं, इहदे मगर तू हो जा। हाय हाय हाय। जुबैर बिन अवाम ने फिर की किया, उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह बाकी सारे तो वेखा दे बाद जिन्होंने तुसां फरमाया मैं पहला इहदा कंडा कड्डा। की कीता जी? जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा पिछा लैके गए, हत्थे च फड़िया नेज़ा। की फड़िया? नेज़ा। तो घोड़े नूं दूरों भजा के आंदा, दूरों भजा के लिया के सीधा वो अख च नेज़ा मारिया। पूरे जिसम च सिर्फ वो अखां नंगियां हन, बाकी सारा जिसम लोहे च पैक सी। तो की समझते हो कि जिस समय एडी दूरों ने बंदा आउंदिया वेख्या, वो ना कोई लिहाज लिया होवेदा, उन्हें ना तलवार मारी होवेदी। भाई लिहाज लिया तो भी होवेदा ना, कोई दफा तो अपना उन्हें कीता होना है। लेकिन इधर सरकार का वो सहाबी सी जिन्होंने सरकार ने पूरे लश्कर विचों एक नूं फरमाया तू इहदे मगर हो जा। इसका मतलब होया को आम नहीं सी, बड़ा तगड़ा जना सी जिहदी सरकार ने ड्यूटी लाई सी। अच्छा जी अगे सुनो, तुहानूं लुत्फ आवेगा। आपने मारिया नेज़ा वो अख चो नेज़ा पार होकर सिर के पिछले पासियों उस लोहे नूं पाड़दे होया नेज़ा बाहर निकल गया घोड़े तू। उस नेज़े की सट ने उस बंदे नूं घोड़े तो थले सटिया और वो नेज़ा जमीन दे विच पेवस्त हो गया, बंदा मर गया, जंग मुक गई। सहाबा हुण लाशां कट्ठियां कर रहे हैं, अपनी तलवारां कट्ठियां कर रहे हैं, अपना काम मुका रहे हैं, समान समेट रहे हैं। चलदियां चलदियां उस लाश के कोल लंघे ना, तो सहाबा के दिल में भी आया ही होना ना यार बड़ा ही कोई जना से जिन्हें इहनूं मार छड़िया। सहाबा ने नेज़ा वेख्या तो सियाण लिया कि यह नेज़ा जुबैर बिन अवाम का। किदा जी? सहाबी रसूल का नाम है, दब के बोलो। जुबैर बिन अवाम का नेज़ा है। सहाबा ने आख्या चल यार नेज़ा कढ़िए जा कि वापस दईए अगों कि काफर नूं मारे दा। सहाबी ने नेज़ा खिंचिया पर खिंची नहीं गया। मान दई नाल दसो क्या जुबैर बिन अवाम ने इंज जिवें असीं जमीन च किला ठोकने इंज ठोकिया सी या उन्होंने घोड़े ते बैठे बंदे नूं इंज मारिया सी? घोड़े ते बैठे बंदे नूं मारिया सी ना, इंज मारिया सी। यार जिन्हें अज मारिया वो नेज़ा की पता नहीं किहड़ी गेम, मैनूं तो नाम ही नहीं आता। उन्हें मारिया तो अज दुनिया में उसका नाम बन गया, जिन्हें बड़ी दूर सटिया है। रतवजो तो करो ना, सरकार के सहाबी ने अख च नेज़ा मारिया, अख चू पार होंदा होया, सिर पाड़दा होया, पिछों लोहे की टोपी पाड़दे होया सवारी तो थले डिग पिया, अगों जाके नेज़ा जमीन च खुब गया। अगला सहाबी आके पुटदा पर वो पुट्टी नहीं जाता। उन्हें एक होर आवाज़ मारी इधर आ मेरे नाल लागे नूं पुट्टीए। वो दों ने रल के भी पुटिया ते पुट्टी, फिर तीजे नूं बुलाया, त्रों ने रल के पुटिया ते पुट्टी नहीं गया। उन्हें आख्या साढ़े को नहीं पुट्टी जाना, उन्होंने बुलाइए जिन्हें मारे है उन्हें आके पुटना है। बुलाया जी जुबैर बिन अवाम नूं, आओ जी वो नेज़ा पुटो आके साढ़े को नहीं पुट्टी जाता। फिर रिवायत में आउंदा है कि आप उस लाश के सीने ते खलो के आपने नेज़ा फड़ के जिवें मधानी नहीं इंज पुआई थी इंज पुआ के आपने पिछा कढ़िया तो नेज़ा निकल आया। इसका मतलब यह होया त्रों बंदियां ने रल के कढ़िया तो ना निकलिया, पर जिन्हें मारे असी उन्हें इंज खिंचिया कलिया तो निकल आया। फिर यदा मतलब यह होया सरकार ने अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत में भी बड़ियां शाना बड़ियां ताकतां अता फरमाइयां ने, पर उस नबी दे सहाबा ने भी बड़ियां ताकतां अता फरमाइयां। इस वजह तो करके असी मनने जी सरकार की वजह तो, कि वजह तो सरकार की वजह तो, जो उन्होंने वजह तो मनने फिर उन्होंने सहाबा ने भी मनने तो उन्होंने अहले बैत में भी मनने। अगे चलो जी, नबी पाक इस्लाम ने कुदरती गल खैबर की छिड़ पई, तो मैं कोशिश करना ज़्यादा नुकते बयान करके अपनी गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ लैके जाना। सरकार ने ना जदों अगले दिन झंडा देना सी ना मौला अली पाक नूं, तो पिछले दिन वो तो एक दिन पहला मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि कल मैं झंडा उस बंदे नूं अता फरमावांगा जिन्हों अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल भी बड़ा प्यार करता है, तो वह बंदा भी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल बड़ा प्यार करता है। दब क्या को सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ ये बोले कि मैं उन्होंने झंडा अता फरमावांगा जिहड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल बड़ी मुहब्बत करता है, तो अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल भी उस बंदे दे नाल बड़ी मुहब्बत करता है। यह गल तुसां सारियां सुनी है, लेकिन अगली जी गल कर लगा पता नहीं तुसां सुनी होवेगी कि ना सुनी होवेगी। इस गल में एक खास तबका बयान करके पता की कहता है
کہندا جی ٹھیک ہے صحابہ اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردے ہون دے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اگوں اللہ بھی انہاں نال بڑا پیار کردا سی؟ ایسے تے سرکار نے فرما چھڑیا نا کہ مولا علی پاک کی کردے نے؟ اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردے نے، اللہ تے اللہ دا رسول بھی انہاں دے نال بڑا پیار کردا ہے۔ اور اسی اس گل نوں مننے ہاں، دلے چ نہیں گل ہونی کہ اسی کو نعوذ باللہ مندے نہیں، اسی الحمدللہ مننے ہاں۔ میں شروع تے بھی کہا ہے کہ جیڑی شان کسی ایک ہستی نوں مل جائے وہی شان کسی اور ہستی نوں مل جائے تے پہلی دا انکار بولو نہیں ہوندا۔ انکار تے ادوں ہوندا جدوں آکھو پہلی نوں نہیں لبھی، ادوں انکار ہوندا ہے۔ اسی ایوا جی کوئی گل کردے کیونکہ اسی شان صحابہ بھی بیان کرنے ہیں تے شان اہل بیت بھی بیان کرنے ہیں، پر دوواں دی شان سرکار دی وجہ تو بیان کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، روایت وچ آوندا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ ام کلثوم جڑیاں سرکار دی بیٹی لگدیاں سن، کی لگدیاں سن جی؟ بیٹی لگدیاں سن۔ سرکار نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم نو فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سن، آپ نے انہاں دے متعلق فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تیرا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ بولے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کے تے گل مکان ہی سڑی، ہائے ہائے ہائے۔ سرکار نے فرمایا دساں والا میں تینوں کی آکھیا ہے، جملہ مینوں دوبارہ سنا۔ اسی چھوٹے بچے نوں کدی کوئی گل دسیے نا تے پھر آنے ہاں دساں میں کی آکھیا ہے۔ کئی واری کسی بچے نوں دکان تے گھلن لگو نا تے کوئی شے دیو، پیسے دیو فلانی شے لے کے آویں تے پوچھی لے بعد کی لیاونی والا، وہ دسدا اے شے لیاونی ہے، پتہ لگ جاندا ہے کہ انہوں گل دی سمجھ آ گئی۔ سرکار نے یہ گل فرما کے نا تے پھر فرمایا کہ دساں والا میں تینوں کی آکھیا ہے، میں تینوں کی آکھیا مینوں دساں۔ سیدہ ام کلثوم کہنی نہیں یا رسول اللہ تساں مینوں اے دسیا ہے کہ میرا شوہر انہاں لوکاں وچوں ہے کہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال بڑی محبت کردا ہے تے اللہ تے اللہ دا رسول بھی دے نال محبت کردے نے، اے ہی آکھیا نا تساں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ہاں ہاں او اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردا ہے، اگوں اللہ تے اللہ دا رسول بھی دے نال بڑا پیار کردے ہیں۔ پھر اگلی گل جڑی میں خطبے وچ آیت پڑھی ہن وہ گل آ گئی، اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ دی شان بیان کرتے ہیں، اللہ فرماندا ہے اے سارے اللہ تے راضی نے تے اللہ انہاں تے راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ شانیں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمائی ہیں، وہی شانیں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اگر عطا فرمائی ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، میں اوورآل سب کو برابر نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں میں نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اہل سنت کا یہ ہرگز نظریہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے فلاں صحابی فلاں تو کاٹ سی، یا فلاں اہل بیت فلاں اہل بیت تو کاٹ سی، یا فلاں اہل بیت فلاں صحابی تو کاٹ سی، نہ نہ نہ، اہل سنت یہ نہیں بولتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بولا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بولا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ رسول ہیں بعض تو تھلے نے، تھلے دا لفظ نہیں اللہ نے بولیا، کاٹ دا لفظ اللہ نے بولو نہیں بولیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سب اپنی اپنی شانوں والے ہیں، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کاٹدہ لفظ بولنا اہل سنت کی شان ہے نہیں۔ اسی یہ نہیں کہنا فلانا فلانے تو کاٹے نا، اے کہہ سکتے ہیں فلانا فلانے تو افضل ہے، او دے تو زیادہ شان اللہ نے فلانے نو عطا فرمائی، لیکن اے نہیں کہنا فلانا فلانے تو تھلے یا کاٹدہ لفظ اساں بولو نہیں بولنا۔ اگے چلو جی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے بارے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے ہوتے میں میرے ماں باپ قربان ہو جان، فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے تے میرے ماں باپ بولو قربان ہو جان۔ ہر صحابی کہندا سی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میرے آقا نے یہی لفظ حضرت فاطمہ کے لیے بولے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ایک طبقہ اس حدیث کو سنا کے کہتا ہے لو ہر صحابی تو یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول آپ کے، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ لفظ سرکار نے اگر بولے کسی کو کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں
تو انہوں نے بولے حضرت فاطمہ کو، اور کسی کے لیے نہیں بولے، کسی کے لیے بولے ہیں تو دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں حضرت فاطمہ کی شان بے شک براء الورا، کائنات کی سب عورتوں کی پاکیاں اکٹھی کر لی جائیں، حضرت فاطمہ کو اللہ نے علیحدہ ہی مقام عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ آپ کی شان وراء الورا۔ لیکن غزوہ بدر کا موقع تھا، جنگ شروع ہونے لگی تھی، میرے آقا کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا تیر کافروں کی طرف جب ایسے کر کے مارا، اس سے پہلے اہل اسلام کی کوئی جنگ کافروں سے کوئی باقاعدہ نہیں ہوئی تھی۔ پہلی جنگ میں جب سرکار کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر کافروں کی طرف مارا تو میرے آقا بول اٹھے، حضور نے تیر پکڑاتے ہوئے کہا مار مار ان کو، ارمی یا سعد، سعد مار ان کو تیر، اور مار اور مار، فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اچھا جی، یہی لفظ سرکار نے سیدہ فاطمہ کے لیے بولا تو ہمارے سر ماتھے پہ، یہی لفظ حضرت سعد کے لیے بولا تو آپ کہیں گے ہم نے تو آج سے پہلے سنا ہی نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سنا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم سنانے کے لیے آ جائے تو بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی سر لگائے اینج کان تے ہتھ رکھ کے لمحہ جناب شروع کر لے تو پھر سامنے عوام بھی 100-150 آ جاندی ہے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ضرور 150 بندہ ہوگا تو پھر بیان کرنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے یہ ماہانہ درس کا آغاز کیا، الحمدللہ 7واں ماہانہ درس ہے، اور یاسر بھائی نے ماشاءاللہ اب سے اس کے لیے لنگر کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ 100-150 بندہ ہونا ہے تو پھر ہی گل کرنی ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر سے وہ آواز بلند ہو، وہ بات آپ تک پہنچے جس کی وقت کے اندر ضرورت ہو۔ یہ چسکے کانوں کے لینا یہ بندہ عام موقعوں پر جو ہے وہ لے لیتا ہے، چسکے لینے والے یوٹیوب پر چاہیے، کیوں جی گل ہے، یہ مقصد کے لیے باقاعدہ اس کا ایک مقصد ہے درس صراط مستقیم کا، اور اسی مقصد کے تحت اس کو ہم نے جو ہے وہ سجایا۔ آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنے لگا ہوں۔ مولا علی لفظ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہے؟ کبھی سنیا مولا ابو بکر؟ قرآن کہے مولا اسرائیل، اور قرآن کہے ہر فرشتے کے نام کے ساتھ مولا، اور ہم نے کبھی مولا سنا ہی نہ ہو۔ حدیث کہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس مولا کا سب کو پتا ہو۔ خوشی والی بات ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں تو خود جب کہتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مولا علی، آپ نے میری زبان سے بیان کرتے وقت جب بھی سنا ہوگا میں یہی کہتا ہوں مولا علی پاک فرماتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں گے مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تو میں کہتا ہوں یہ یہاں سے ثابت ہوا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، سارے صالح مومنین آپ کے مولا ہیں۔ اب مجھے بتائیں صالح مومنین کا مطلب ہوتا ہے نیک مومنین، تو نیک مومنین میں سرکار دا صحابی ابو بکر شامل ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر شامل ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان شامل ہے کہ نہیں؟ امام حسن و حسین شامل نے کہ نہیں؟ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ زبیر، اور یار جڑے 10 صحابہ جنہاں نے سرکار دے پیچھے نماز پڑھنے جدو قبلہ بدلیا وہ بھی سارے دے سارے بدل گئے، اور جنہ سرکار دے پیچھے قبلہ بدلیا تو سرکار نے اسے فرمایا تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، تم ہی جنتی، 10 دے 10 نے فرمایا تسی سارے جنتی ہو گئے ہو۔ انہاں دے بارے تے یقین ہے نا صالح مومنین دا، تے پھر انہاں دے ناماں نال بھی کدے تساں لفظ مولا سنیا نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ صالح مومنین آپ کے مولا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سنی کا عقیدہ ہے، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، ہم سب کو مولا مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے کی آپ ساری دیکھ سکتے ہیں، حوالہ ہی میرے پاس موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عاشق رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضرت مولا علی سے پیار کرے، کس سے پیار کرے؟ مولا علی سے پیار کرے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے پیار نہ کرے، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ مولا علی سے پیار نہیں کر رہا، وہ جناب ابو طالب کے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، ایک خاندان کا پیار بن گیا۔
ایک خاندان کا، یہ اسلامی پیار نہیں رہا، کیونکہ اگر سرکار کی وجہ سے ہوتا مولا علی سے تو حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار ہوتا۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرے، مولا علی کا نعرہ یا علی سن کے جل جائے جی میں کہیں آج سڑ جاندے نے، یا علی کا نعرہ لاؤ تو سڑ جاندے نے۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرے، مولا علی کے نام سے جلے، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار نہیں کرتا، وہ ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ وہ ایک خاندان کا پیار بن گیا، ایک پرائیویٹ پیار بن گیا، اس کا پیار کا سرکار کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا۔ تو آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب پیار کیا جائے گا تو یوں پیار کیا جائے گا کہ جن کے پہلے خلیفہ کو ماننا لازم ہے ان کے چوتھے خلیفہ کو ماننا بھی لازم ہے۔ اور سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے گا تو یا علی کہنا یہ بھی ضروری ہوگا اور مولا ابوبکر کہنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ وجہ سرکار کی ذات ہے۔ ہم اہل سنت کو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وہ پیار عطا کیا ہے جو ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، یہ مدینے کی گلی سے ہو کے جاتا ہے، یہ حضور کے صدقے سے ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو اپنے فتاوی رضیہ شریف میں سلام لکھتے ہوئے یہ کہا، آپ کہتے ہیں امام حسین، کیا کہتے ہیں امام حسین، آپ کہتے ہیں امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہتے ہیں امام حسین ان کے نانا پر درود ہو اور ان کے صدقے پہ امام حسین پہ بھی درود ہو۔ اور اذان پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ کبھی آج تک اذان پڑھتے ہوئے آپ نے کہا ہے الصلاۃ والسلام علیکا آلکا اصحابکا؟ نہیں، کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے کہتے ہو اے اللہ کے رسول آپ پہ صلاۃ و سلام ہو، پھر آپ کے صدقے سے آپ کی آل پہ بھی درود ہو، آپ کے اصحاب پہ بھی درود ہو۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا